الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو ابھی ترک رفع یدین سے متعلق چل رہی ہے. احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا یہ غیر مسنون ہے، غیر افضل ہے. یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ احناف کے نزدیک غیر مسنون ہے، افضل نہیں ہے. اور غیر مقلدین کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرنا مسنون ہے. ہمارے یہاں مسنون اس وجہ سے نہیں ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ رفع یدین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے جو رفع یدین والی روایتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہے. اصل کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اس کو کرنا، ثابت ہو جانا، اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے لہٰذا ہم کو بھی وہ عمل کرنا ہے. صرف اس سے حکم ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام بھی کیا ہے یا نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے ایک دن قبل بھی اس عمل کو چھوڑ دیا ہے اور اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل اختیار کر لیا ہے، اس عمل کو ترک کر دیا ہے، تو پھر اس عمل کو منسوخ مانا جائے گا. اور جس عمل پر آپ نے دائمی طور پر کیا ہے جس عمل کو، تو اس عمل کو جو ہے ہم کو بھی کرنا، جو ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے وہ حکم بنے گا. لیکن جب آپ نے چھوڑ دیا تو وہ سنت نہیں کہلائیں گے. اب رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل سے، ان کے اقوال سے پتہ چلے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم نے پیش کی اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے پڑھ کر ایسی بتلائی کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا. اب اس روایت پر جو غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراض اٹھتا تھا، جو اشکال اٹھتا تھا، اس کا جواب پیش کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو اشکالات اور جوابات دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک اشکال اس روایت پر، حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیر مقلدین کی طرف سے ایک اور ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اندر ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں موجود ہے اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے اور مدلس کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ مدلس کسے کہتے ہیں. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں کہ وہ راوی اپنے استاد کا، یعنی جس سے اس نے حدیث سنی ہے، اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے، اس کا نام نہ لیتے ہوئے کسی ایسے راوی کا نام لے لے، اس سے اوپر والے راوی کا نام لے لے جس سے اس نے حدیث نہیں سنی ہے اگرچہ ملاقات ہوئی ہو، تو ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں. تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے لہٰذا ان کی روایت ضعیف ہے. تو دیکھیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربعہ کے فقہ بالاجماع راوی ہے، بالاجماع یہ فقہ ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہے، ان کا شمار طبقہ ثانیہ میں ہوتا ہے، اور طبقہ ثانیہ کا جو مدلس راوی ہوتا ہے اس کے بارے میں ائمہ کا یہ کہنا ہے، جمہور کا یہ کہنا ہے کہ طبقہ ثانیہ کے مدلس کی جو حدیث ہے، اس کی روایت ہے، وہ صحت کے منافی نہیں ہوتی۔ جامع التحصیل فی احکام المراسیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، طبقات المدلسین لابن حجر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، التعلیق الامین اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جزو منصوم فی اسماء المدلسین جو کہ 89 کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، طبقہ ثانیہ کے تدلیس عند المحدثین صحت کے منافی نہیں ہوتی۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے ان کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لہذا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس کہہ کر اس حدیث کو ضعیف کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یعنی غیر مقلدین بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، یعنی کہ آپ نے اول مرتبہ جو رفع دین کیا اس کے بعد رفع دین نہیں کیا، یہ والی روایت حدیث ابن مسعود میں صرف امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور کوئی دوسرا بیان نہیں کیا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس روایت کو امام ابو بکر نحشلی کتاب العلل کے اندر بیان کرتے ہیں، وَرَوَاهُ ابو بکر نحشلی عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن ابی وعلقمہ عن عبد اللہ۔ اسی طرح امام وکی بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی التمہید لابن عبد البر کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ امام وکی بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کو بیان کیا جو روایت التمہید کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ اعتراض بھی باطل ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہے، حدیث ابن مسعود صحیح ہے۔